اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے جھوٹ کو شکست دینے میں کردار ادا کیا، اس کے لیے بھی آپ کی خدمات کو سراہوں گی۔ چونکہ گلگت بلتستان پاکستان کے جسم کا وہ خوبصورت حصہ ہے، اعضاء ہے، جس کو ہمیشہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ پیار سے، محبت سے، خلوص سے، سینے سے لگا کے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ اور گلگت بلتستان برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے جفا کش محنتی لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے، اور آپ کے مضبوط عزائم چٹان کی طرح مضبوط اعصاب اور ملک کے ساتھ جو محبت کا لازوال رشتہ ہے وہ آپ کی پہچان ہے، اور ہمیں آپ کا جو دہشت گردی کے خلاف کردار ہے اس کو سراہتے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ آپ قومی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیشہ آپ کی آواز جو ہے وہ یکجہتی کے لیے نکلی ہے۔ ہمیشہ آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کو تقویت دی ہے، اور ہندوستان کے عزائم کو ملیہ میٹ کرنے میں گلگت بلتستان نے ہمیشہ راول دستے کا کردار ادا کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو حالیہ الیکشن تھا وہ آپ کو تقسیم کرنے کی جو ہماری اپوزیشن کی چال تھی، آپ نے اپنے ووٹ کو عزت اور تحفظ دے کے ان چالوں کو ناکام بنایا، کیونکہ اگر کوئی عدم استحکام، انریسٹ، سیاسی ہو، جمہوری ہو، کسی قسم کی بھی افراتفری اور انتشار اور فساد وہ گلگت بلتستان میں جنم لیتا ہے تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہماری قومی سلامتی میں رونما ہوتے ہیں۔ اور سی پیک جو انتہائی اہم منصوبہ ہے، اور شاہراہ ریشم جو آپ کی دلوں سے گزر کے پاکستان تک آنے والی ترقی ہے، اس کے آپ پاسبان بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، اور امین بھی ہیں، اور جن لوگوں نے الیکشن کے حوالے سے دھرنے دے کے شاہراہ ریشم کو معطل کرنے کی سازشیں تیار کی، ان کو گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی یکجہتی سے، جذبہ حب الوطنی سے شکست دی۔ تو ہم پوری قوم آپ کی اس حوالے سے مقروض ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی تھی الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننے کے آڑ میں، جو دو ہمارے نادان سیاسی مولود نابالغ بچے، سیاست میں نابالغ ویسے تو ایک نانی ہے، تو ان کو جس طرح سے وہ بیٹھ کے الیکشن کو متنازع بنا کے ہمارے گلگت بلتستان کے بسنے والوں کے کندھوں پہ رکھ کے پاکستان کے قومی اداروں پہ فائرنگ کر رہی تھی وہ، اور ان کو متنازع بنانا چاہتی تھی، آپ نے ان سب خوابوں کو ملیہ میٹ کیا، اور اس میں گلگت بلتستان کے میڈیا کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ پاکستان دوستی کو پروان چڑھایا، قربانیاں دی ہیں، اور ہمیشہ آپ کی آواز جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے نہیں، قومی مفادات کے لیے اٹھی ہے۔ تو میں اس کے لیے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جو
آپ کی ادھر پنجاب کے اندر مصروفیات ہیں. آپ پنجاب کو مختلف محکموں کو یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے آپ کو دکھائی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار دن رات پنجاب کے اندر اصلاحات کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں مصروف عمل ہے. وزیر اعظم عمران خان کا وعدہ تھا کہ ہم نے نظام کو بدلنا ہے. تو نظام اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک آپ سوچ نہ بدلیں، رویے نہ بدلیں. اور رویوں کو بدلنے کے لیے قانون بدلنے پڑتے ہیں، اور قانون کی عملداری یقینی بنانے کے لیے آپ کو پھر رولز بدلنے پڑتے ہیں. تو قانون اور رولز کو بدلنے کا عمل جو ہے پچھلے 2.5 سال سے جاری ہے. اور 1200 ارب کا یہ مقروض صوبہ تھا جب ہمیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا گیا. تو 1200 ارب کا جو مقروض صوبہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنی ترجیحات اثر نو سیٹ کی. ہم نے سماجی ترقی اور تحفظ کو اولین ترجیح دی ہے، اور ہم نے صوبے کے اندر جو ایک یکساں حقوق کی دستیابی جو ہے صوبے میں بسنے والے ہر شہری کو یقینی بنائی ہے. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو سابقہ حکومت کے منصوبے تھے اس پہ ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں. وہ منصوبے عوامی مفاد میں نہیں تھے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے عوض جو اب سبسڈی دی جا رہی ہے، کیا ایک IMF میں گیا ملک جو ہے وہ اس طرح کے مہنگے منصوبوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ان سب تحفظات کے باوجود اس پہ جو پیسہ لگا وہ قرضوں کی مد میں لگا، اور اس قرضوں کے عوض قوم کے اثاثے گروی رکھے گئے. ہم نے ان منصوبوں کو ترک کرنے کی بجائے، ختم کرنے کی بجائے، ہم نے ان کی نوک پلک سنوار کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور ان کو کنٹینیو کیا. ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا. وہ اورنج لائن ہو، وہ میٹرو ہو، وہ ہمارے تمام وہ پروجیکٹس جس میں آپ کے سابقہ شہباز شریف اور رنگ بازی میں مشہور سیاسی تھیٹر لگا کے جگہ جگہ میڈیا کی سکرین پہ چھائے رہنے والے صوبے کے حکمران جو تھے، انہوں نے غلط ترجیحات صوبے کے اندر متعارف کرا کے جو ہماری کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی صوبے کی نمبر 1 ترجیح، وہ نظر نہ آئی. ہیلتھ سیکٹر کے اندر بدحالی اور تباہ حالی، کیونکہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور ہاسپٹل جو ہے گزشتہ 30 سال کے عرصے میں کوئی نہیں بنا بڑا ہاسپٹل جس کے اندر فل فلیشڈ سہولیات ہوں. تو ہمیں پرائرٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت تھی جو ہم نے کی. شہر کے اندر لاہور جہاں یہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں آبادی کا بہت زیادہ بوجھ ہے. رورل سے اربن مائیگریشن بہت زیادہ ہے. جو رہائش کی سہولتیں ہیں ان کا فقدان ہے، جو بغیر کسی پلاننگ کے یہاں ٹاؤن بنتے رہے، سوسائٹیاں بنتی رہیں، جس نے اس شہر کے حسن کو پامال کیا، اس شہر کے اندر پولوشن میں اضافہ کیا، اور الٹیمیٹلی یہاں بڑھتی ہوئی آبادی کے جو منفی اثرات تھے اس کی لپیٹ میں یہاں کے شہروں کو لیا. اس سب سے بڑے چیلنج سے اوور کم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نیا شہر آباد کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا. ہمارا جو دریائے راوی جو تعارف تھا، شناخت تھی لاہور کی، اس کو آپ نے سیوریج اور ڈمپنگ اسٹیشن کے طور پہ دیکھ لیا ہوگا. جو سارے شہر کا کوڑا کرکٹ فضلہ اور گند ہے وہ وہاں پھینکا جاتا. تو ہم نے اربن راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی
بنا کے روٹا کے پلیٹ فارم سے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ دیا۔ ہم لاہور شہر کے اندر چونکہ دارالخلافہ ہے اور یہ پنجاب کا چہرہ ہے، تو اس چہرے کو خوبصورت، خودنما اور دنیا بھر میں معاشی طور پہ امپاور کرنے کے لیے، متعارف کرانے کے لیے ہم نے اس کو اکنامک ہب میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نیا شہر کے اندر جہاں روڈا کے پلیٹ فارم سے رہائش کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک کمپریہنسو، ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ، ٹرانسپیرنٹ میکنزم اور روڈ میپ وضع کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اکنامکلی اس موبلٹی کو انٹرنیشنلی جو ہماری اسٹرینتھ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ انہیں ہم یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ملک ہے اور ریمیٹنسز کے ساتھ آپ کی یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے، اور ہم آپ کی انویسٹمنٹ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر منصوبے ہیں، جو سموگ آپ دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن گیا لاہور، ٹریفک پولوشن بھی ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہے، ان سب چیزوں کو آپ ایک حکمت عملی اور ایجنڈے کے تحت ایز اے پارٹی اینڈ ایز اے گورنمنٹ اینڈ ایز اے کمیٹیڈ لیڈرشپ وزیر اعظم کی سوچ کے عین مطابق ان کی ویژن کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم خواب کی تعبیر میں مصروف عمل ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں جو بے ہنگم ٹریفک ہے، اس نے کس طرح اس شہر کی جو رہنے والے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ارد گرد ایکسپینشن ہوئی، ہاریزنٹل ایکسپینشن ہوئی، بڑی بڑی سوسائٹیاں بن گئی، لیکن ان کے ساتھ جڑے جو آبادیوں کے اندر اسکول بننے تھے، پارکس بننے تھے، ہاسپٹل بننے تھے، وہ سب جو ہیں وہ خواب حقیقت کا روپ نہ دھار سکے، جس کو اب عملی طور پہ یقینی بنانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا۔ اور میں گلگت بلتستان کے، چونکہ آپ کا جو پاور جنریشن کے حوالے سے ایک صوبہ ایسا ہے کہ جہاں واٹر پاور جنریشن یا ہائیڈل پاور جنریشن سے آپ کو بھی معاشی خود مختاری اور ترقی مل سکتی ہے، تو 300 میگا واٹ جو بجلی کے ہمارے ٹارگیٹس ہیں کہ ہم کس طرح ان 6 اسٹیشنز پہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہائیڈل پاور پروجیکٹس کو انشور کرے، اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے انٹرنیشنلی جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ پنجاب سے جا کے اگر ہم وہاں پہ کوئی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کی ترقی خوشحالی میں رول پلے کر سکتے ہیں، تو یہ جو 2 الیکٹرک پاور اسٹیشن جو ہیں وہ آلریڈی وہاں بن رہے ہیں، تو 2 کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو میں خود بھی ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتی ہوں۔ دوسرا، گلگت بلتستان سے ہمیں اس وقت جو بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے اور جنگلات کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر بھی ہمیں وہ ٹمبر مافیا کے خلاف جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس پہ بھی مزید بہتر انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ 5000 جو آپ کے اپنے گرین ملازمین جو نیشنل پارک سروس منصوبہ ہے حکومت کا، پرائم منسٹر کا خواب ہے کہ جنگلی حیات اور ان کے ماحول کے تحفظ کے لیے ہم سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تربت میں وہ ملازموں کا کوئی روڈ میپ جو ہے اس کو انشور کریں، اور ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے دل کے بھی قریب ہے، اور اس حکومت کی بھی سب سے اہم جو پالیسی ہے
ہم سب کے سوچ کا محور اور مرکز ہے کہ گلگت بلتستان کے اس قدرتی حسن کو دنیا میں دکھانے کے لیے ٹورزم پالیسی کے تحت جو ہماری حکومت پنجاب ہے اور آپ کی گلگت بلتستان کی حکومت ہے، ہم آپس میں باہمی مشاورت سے ایسے میکنزم پلان کریں کہ یہاں سے جانے والا جو ٹورسٹ ہے، جو ڈومیسٹک ہے اور پھر جو انٹرنیشنل ہے، ہم ایک لائزون بنائیں اور پنجاب جو ہے وہ ایک بڑا بھائی ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو معاشی طور پہ خود مختار بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ سینسٹائز بھی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اس کو ایک حتمی شکل دینے میں مصروف عمل ہے. اور ہم نے پریکٹیکل جو روڈ میپ ہے کرونا کے ساتھ اب جڑا ایک انٹرپٹیڈ ہمارا اس وقت سلسلہ ہوا ہے، جس کو ہم نے جو ہی کرونا کی یہ لہر جو ہے تازہ یہ سیٹل ہو اور موسم بھی تھوڑا بہتر ہو جائے، کھل جائے، تو جو ہماری گلگت بلتستان کی طرف جانے والی سڑکیں ہیں، ہائی ویز ہیں اور پھر موٹر ویز اور پھر یہ سی پیک کے ساتھ جڑے جو ترقی کے اثرات اور ثمرات ہیں وہ آپ تک پہنچانے ہیں. اور ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ سی پیک کی کامیابیاں گلگت بلتستان کے اندر بسنے والوں کی جو ترقی ہے اس کی کنجی ہے. اور اگر سی پیک کے ذریعے ہم ہنرمند بنائیں اپنے گلگت بلتستان کے اندر رہنے والوں کو اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف ہم چلیں، کیونکہ سیاسی حکومتیں ہمیشہ ٹارگٹ کرتی نہیں کہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز پہ، تو یہ جو لانگ ٹرم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اس ملک کی ضرورت ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو گلگت بلتستان کا جوان ہے اس کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اس ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ کریں، اور پنجاب کے اندر جو ہماری اچھی روایات اور اچیومنٹس ہیں ہم آپ کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اس کو وہاں ریپلیکیٹ کریں اور اس میں آپ کی معاونت کریں. اور ہر قسم کا تعاون وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب جو ہے ہماری جو نئی گلگت بلتستان کی حکومت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سب کی تشریف آوری اور لاہور کے اندر روایتی ہماری جو مہمان نوازی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تشریف لانے پہ آپ سب کا شکریہ.